جیسے ترقی کی طرف رجحان ہے لوگوں کا، جیسے ٹریولنگ کی بات آپ نے کی، موسم کی بات کی، لیکن مینٹل ہیلتھ کی طرف تو لوگوں کا رجحان اتنا نہیں ہے. دے ڈونٹ وانٹ کہ ان کے پرانے نظریات، ابھی آپ نے ایک بات کی کہ مدد کرنے کی ایک اتنی شدت سے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آپ بیک بورو اور اسٹیل تک جاتے ہیں. اس نظریے کو تو کبھی بھی نہیں دیکھا گیا، یا کسی اور نظریے کو جو تکلیف آپ کو دے رہا ہے آپ اس کو چینج کرنے کی طرف تو نہیں جاتے. لوگوں کے پاس بہت آسان حل اس کا یہ ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے کیے ہوئے جو چیزیں ہیں ان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. دیکھیں، ایک تو ہسٹری میں ایمبیڈڈ ہے بہت ساری جی چیزیں جنہیں ہم متس کہتے ہیں جی یا میتھولوجیز کہتے ہیں، اور وہ چیزیں ہمیں بہت چھوٹی عمر میں سکھا دی جاتی ہیں، اور جو چیزیں 4 سال سے چھوٹی عمر میں ہم سیکھ لیتے ہیں وہ پتھر پہ لکیر ہوتی ہیں، ان کو بدلنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، جی اور اگر بدلنے کی کوشش کریں تو بہت بے چینی ہوتی ہے. تو اس میں یہ جو مہذب ہونے کے مسائل ہیں دنیا میں، جیسے کہ لوگ بہت زیادہ بعض اوقات اینٹی سیپٹکس استعمال کرتے ہیں، جسم کے اوپر ایسے لوشنز لگاتے ہیں جس سے کہ جسم جراثیموں سے پاک ہو جائے، یا کچھ نہ کچھ کاسمیٹکس جن کو ہم کہتے ہیں. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کاسمیٹکس استعمال کر کر کے پھاوے ہو جاتے ہیں، اور ان کو سکن کی بیماریاں زیادہ سے زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جی کیونکہ وہ نارمل بیکٹیریل فلورا ہے جو ہمارے سکن کو ہیلدی رکھنے کے لیے بھی جراثیم ہوتے ہیں، جیسے ہماری آنتوں کو ہیلدی رکھنے کے لیے، اندر کے نظام کو ہیلدی رکھنے کے لیے قدرت نے کروڑوں اربوں کی تعداد میں خادم رکھے ہوئے ہیں ہمارے لیے، جنہیں ہم بیکٹیریا کہتے ہیں. تو جب ہم اینٹی بایوٹکس کا بے حد استعمال کرتے ہیں تو وہ بیکٹیریل فلورا اندر کا ڈسٹرب ہوتا ہے. جب ہم اپنی سکن پہ کبھی لسٹرین، کبھی کوئی اور اینٹی سیپٹک یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں، یا صابن سے رگڑ رگڑ کے جب ہم جسم صاف کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ روز نہاتا ہے، جیسے کہ پاکستان میں سبھی لوگ روز نہانا پسند کرتے ہیں، تو اس کو کوئی بہت زیادہ صابن استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہلکا پھلکا سا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ صابن سے ہاتھ بھی دھو رہے ہیں تو کس موقع پہ آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، اس کے مطابق آپ ہاتھ دھوئیں گے. اگر تو آپ نے جا کے کوئی سرجیکل آپریشن کرنا ہے تو پھر تو آپ کے کو ہاتھ 5 منٹ تک رگڑ رگڑ کے ہاتھ دھونے پڑیں گے. لیکن اگر آپ نے کھانا کھانا ہے تو پھر کچھ اچھے طریقے سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. لیکن اگر آپ ویسے ہی ہاتھ دھو رہے ہیں تو سادہ پانی سے بھی اگر ہاتھ دھو کے آپ انہیں خشک کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن چونکہ آج کل یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہاتھ ملانے سے بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں، تو دنیا میں اب تجویز کیا جاتا ہے خاص طور پر کووڈ کے بعد کہ ہاتھ ملانے سے پرہیز کریں. آپ ایک دوسرے کو فیشل ایکسپریشن سے، باڈی لینگویج سے، کسی نہ کسی طریقے سے کسی کی عزت افزائی کر کے اپنائیت کا اظہار کر کے گزارا کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری بیماریاں ہیں جو کہ ہاتھ ملانے سے بھی پیدا ہوتی ہیں. تو تہذیب کے اپنے بڑے مسائل ہیں، یعنی مہذب ہونے کی اپنی بے پناہ کاسٹ ہے جو کہ ادا کرنی پڑتی ہے. اور ہمیں زندگی کو جینے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے ٹپس چاہیے جس سے کہ یہ انگزائٹی ڈس آرڈرز کم ہوں اور انسان پرسکون رہ سکے. جیسے کہ اگر آپ کوئی ایسے 2 گھنٹے اپنی زندگی میں وقف کر دیتے ہیں ہر روز کہ جب آپ نے حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ آپ کچھ نہ کریں، اگرچہ پھر بھی کوئی نہ کوئی کیڑا مجبور کرتا رہتا ہے کہ کچھ کریں، ٹی وی لیکن لگا اگر لیں آپ ڈیزگنیٹڈ آورز رکھ لیتے ہیں کہ ان 2 گھنٹوں میں آپ نے کچھ نہیں کرنا، حتیٰ کہ آپ بور ہو جائیں، تو آپ کا جو برین ہے اس کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے. نارملی ہمارا برین جو ہے جب کچھ نہیں بھی کر رہا ہوتا تو کافی ایکٹیو ہوتا ہے. یعنی بظاہر کوئی بندہ کوئی ایکٹیولی کام کرتا ہوا، پیچیدہ کام کرتا ہوا نہ بھی نظر آئے، تو اس کا جو برین ہے کافی ایکٹیو ہوتا ہے. اور انسان کے دماغ کی ایکٹیویٹی کو اب برین سکین سے اسٹڈی کیا گیا ہے، اور یہ جو برین سکینز ہیں یہ دنیا بھر میں ایک انقلاب لا رہے ہیں، جس سے کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کو بہتر بنانے میں پیشگی مدد مل سکتی ہے. اصل بات ہے پیشگی یہاں کی ورڈ ہے کہ جس سے مدد مل سکتی ہے. ابھی ریسنٹلی
جو یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ ہے WHO، اس نے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں 2009 میں گائیڈ لائنز دیں کہ ہمیں اپنی مینٹل ہیلتھ پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے. اس سے پہلے یہ کبھی خیال کسی بھی یونیورسٹی کی طرف سے پیش نہیں کیا گیا، یا کسی معاشرے میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ مینٹل ہیلتھ پہ توجہ دینی چاہیے. یہ بڑی کوئی ٹیبو والی سی ٹیبو بات والی بات ہے. آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ دل کا خیال رکھیے، دل کی بیماریاں، ڈائبٹیز کا آپ رکھیں، ذرا مسلز آپ سکس پیکس بنا لیں یا کچھ ایسا کام کر لیں. اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ کسی کو بتائیں اچھا چلیں آپ فیشیل کرا لیں، مطلب اچھا چلے دانتوں کا معائنہ کرا لیں، آپ آنکھوں کا معائنہ کرا لیں. لیکن جو ہی آپ کسی کو کہیں کہ ذرا آپ اپنا دماغی معائنہ کرا لیں تو آپ کی لڑائی ہو سکتی ہے. وہ کہے کہ آپ اپنا دماغی معائنہ کرائیں. میں نے جب سنا 2009 میں تو میں نے اس کو خاصا دل پہ لیا اور میں نے کہنا شروع کر دیا کہ میں اپنی دماغی صحت کے لیے فکر و تردد کروں گا، میں اس پہ غور و فکر کروں گا. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جو میں نظر انداز کر رہا ہوں تو سامنے آ جائے تو میں اس کو بہتر کر سکوں. تو میں نے کوئی 1-2 ٹی وی شوز میں بھی یہ بات کی، گھر میں بھی بات کی، تو سب مجھے پوچھنے لگے خیر ہے مطلب ہے آپ یہ جو دماغی صحت کے بارے میں نے کہا بظاہر تو خیر ہی لگتی ہے، لیکن یہ WHO نے کہا ہے کہ اپنی دماغی صحت پر نظر ڈالیں، اسے غور سے دیکھیں. اس وقت مجھے لگا کہ چلے کرنے میں کیا حرج ہے، ویسے تو میں ٹھیک ٹھاک ہی ہوں. لیکن جب میں نے پھر جائزہ لینا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ کچھ مسائل تھے جو پیدا ہو رہے تھے، جیسے اوور تھنکنگ کے مسائل ہونا، ورکہولزم ایک پہلو تھا کہ مجھے اگر ذرا بھی میں کچھ دیر کام نہیں کرتا تھا تو میں بڑا گلٹی فیل کرتا تھا کہ یہ تو بڑی بری بات ہے کہ میں نے 10 منٹ کام نہیں کیا، یا چھٹی کرنے کا تو میرے ذہن میں کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ کسی دن چاہے اتوار ہو چاہے پیر ہو. تو یہ ساری چیزیں پھر 2009 کے بعد میں نے غور و فکر کرنا شروع کیا تو کافی چیزیں سامنے آئیں. کچھ OCD میری چیکنگ کے معاملات، یا ذہن میں کوئی اچانک بے تکی سی بات کا آنا، ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے تھوڑی گھبراہٹ ہونا، تو ایسی چیزیں مجھے واضح نظر آنے لگی جن پہ میں نے کام کرنا شروع کیا. یعنی کیونکہ ریمیڈیز بڑی آسان ہے، دوائی کے بغیر ہی آپ اپنے لمبک سسٹم کو یا اینیمل برین کو آپ ٹرین کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو ڈسٹرب نہ کرے اور آپ کسی وہم وسوسے کے بغیر زندگی میں آگے بڑھ سکیں. ایک مسئلہ میرا وہ پرفیکشنزم کا بھی یعنی تھا بہت زیادہ، کہ میں چونکہ لکھنے لکھانے سے بہت زیادہ شغف رکھتا ہوں تو کوئی بھی کتاب لکھتے لکھتے 80-90% کام کر کے تو پھر میں کہتا تھا نہیں بات نہیں بنی تو وہ پھر چھوڑ دیتا تھا. پھر 2-4 سال بعد اس کو پکڑنا، اتنی دیر میں کوئی اپ گریڈیشن ہو گئی ہوتی تھی نالج میں تو پھر اس پہ کچھ کام کرنا پھر چھوڑ دینا. لیکن پھر پچھلے 5-6 سال میں میں نے اپنی 30-35 سال سے جو کتابیں ادھوری تھیں ان کو مکمل کیا اور ان کو پرنٹنگ کے حوالے کیا، ان کی مارکیٹنگ شروع کی، لوگوں تک پہنچنی شروع ہوئی، اور اگلے ایڈیشن میں آپ پھر جو بھی بہتری کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تو میں نے بہت فائدہ اٹھایا اس WHO کے سلوگن سے کہ اپنی دماغی صحت کا خیال کریں. لیکن چونکہ دماغی صحت کے بارے میں جو پرانے خیالات ہیں کہ وہ پاگل پن کا جو ایک تصور ہے نا، لفظ پاگل، یعنی یا تو کوئی بندہ بہت بہترین دماغ رکھتا ہے یا پھر وہ پاگل ہے، بیچ میں کوئی بات ہی نہیں ہے.